بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جاہ و جلال اور عظیم مملکت کے بادشاہ اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں ان تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام حوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر خدیجہ عزیز صاحبہ اس نیک کام میں روز کی بنیاد پر ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ طالبات بھی موجود ہوتی ہیں۔ طالبات کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا پروگرام انسان، چرند پرند اور حشرات پر بادشاہی کرنے والا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مملکت سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام معروف پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ وہ ایک برگزیدہ نبی اور ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے۔ انسان تو کیا، چرند پرند اور حشرات، دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق آپ کی تابع فرما تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی سے معجزات اور کرامات سے نوازا تھا۔ آپ ہمیں ان کے بچپن اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، بہت شکریہ کوکب۔ قرآن پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بی بی کا قصہ جو ہے وہ بڑے دلچسپ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ایک نبی کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سرپرستی میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، تو ان کا بچپن جو ہے، ان کا تعلیم و تربیت، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو جو فہم و فراست ملی ہے، اور ان کے اندر جو قوت فیصلہ تھا، فیصلہ کرنے کی جو قوت تھی، ان کی دوراندیشی، تو یہ سب چیزیں ایک تو فطرت کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی۔ دوسری اس کی جو پالشنگ ہے وہ ایک نبی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ ایک نبی نے جو ہے ان کو اس طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا، اسے پھر ان کی جو والدہ ہے انہوں نے بھی اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے جاہ و جلال کے بارے میں بتائیے۔ کوکب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جاہ و جلال اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اور ان کو جو آسائشیں ملی تھی، وہ ایسی ہے کہ ان سے نہ پہلے کسی کو وہ حکومت کرنے کا، اقتدار کرنے کا وہ ملا، شرف ملا، کیونکہ ان کی رعایا میں تو ہر قسم کی مخلوق شامل تھی نا۔ جی بالکل، اور نہ ان کے بعد جو ہے آج تک تا قیامت جو ہے وہ ان کی کسی اس کو جو ہے وہ نہیں مل سکتا، کسی انسان کو ایسی، کیونکہ ان کی جو حکومت تھی وہ چرند پرند، یہاں تک کہ حشرات پر جو ہے وہ ان کا، یہاں تک کہ ہوا، جنات کو ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ تو سب جو کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا۔ تو ایک زبردست حکومت جو آئندہ آنے تک جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں مل سکتی۔ اچھا، یہ ہدہد پرندے کا ذکر بھی قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے قصے میں بیان ہوا ہے، تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا۔ ہدہد پرندہ، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی یہ چرند پرند اور جو چیزیں تھیں وہ تابعدار تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، لیکن یہ جو ہدہد تھا یہ کچھ زیادہ ہی محبت کرنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ زیادہ ہی تابعدار پرندہ رہا ہے۔ تو یہ پرندہ جو ہے اسی نے ہی ملکہ سبا جو ہے، جو ملک سبا کا تھا، ملک بلقیس، ان کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا
کہ اس طرح سے ایک شہر ہے اور ایک یمن کا ایک شہر ہے، اس میں جو ہے ایک ملکہ جو بہت بڑے وسیع تخت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہیں، اور ان کی بڑی وہاں پہ ایک زور کے ساتھ ہے، اور وہ جو ملکہ بلقیس تھا، شیطان نے ان کے جو رعایا تھے، جو ان کے فالورز تھے، ان کو جو ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ ستاروں کو، سورج کا جو ہے وہ پرستش کرتے تھے. تو یہ ایک اس طرح کا واقعہ ہے. جی تو ان کا تخت شاہی ہوا میں اڑتا تھا. بالکل. تو قرآن کی روشنی میں اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں. یہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ان کی کوئی عصر کی نماز جو ہے وہ گھوڑوں کا معائنہ کرتے وقت جو ہے وہ ان کی عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے اپنے جو پسندیدہ گھوڑے تھے جو ان کی سواری کے لیے تھے اس کو قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جو ہے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ جو مہینوں کا سفر طے کیا جاتا تھا وہ گھنٹوں میں ان کا جو ہے وہ بدل دیا، اور ہوا کے ذریعے ان کا تخت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتے تھے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ملکہ سبا کا واقعہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ ملکہ سبا جو ہے وہ انہوں نے کوئی جلدی سے کام نہیں لیا. انہوں نے جو ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کے پاس خط پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کو انہوں نے پڑھ لیا تو انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوئی جلدی میں فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ ایک جو اقتدار میں ایک تخت پر بیٹھنے والی، ایک فہم و فراست والی خاتون کی حیثیت سے انہوں نے اپنے جو امراء تھے، جو ان کے ساتھ وزراء تھے، ان کو بٹھایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیل کر لیں. تو انہوں نے پھر کچھ تحائف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قاصد کو ان کی طرف روانہ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو زندگی ہے یا ان کا جو یہ عمل ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جلدی سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ تحمل کے ساتھ، جو ہے سوچ سمجھ کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کریں. تو ان کی دانائی بھی ان کی ایک صفت تھی. بالکل، یہی ان کی سب سے بڑی صفت تھی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ ذہن میں انہوں نے جو یہ پلان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے کچھ تحفے تحائف جو ہے وہ ان کو بھیجتے، اور قرآن پاک نے اس کا بڑا خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اگر سچے نبی ہوئے، ان کو آزمانے کے لیے ایک طرح سے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر وہ سچے نبی ہوئی تو وہ کبھی بھی یہ مال و دولت اور ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں قبول فرمائیں گے، بلکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں دعوت دیں گے، اس کی پیروی کی دعوت دیں گے. اور قرآن پاک نے اس کا یہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ پہلے سے یہ خبر مل گئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ مال و دولت، کچھ تحائف جو ہے وہ بھجوا رہی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کے دربار میں جب وہ چیزیں حاضر ہوئی تو انہوں نے بڑے غضب کے ساتھ جو ہے وہ پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے؟ بلکہ اگر ہم اس کو قبول کرنا چاہیں تو اس سے تو بہتر مال و دولت جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو اس کو واپس لے گئی اور اس کو واپس بھجوا دیا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو آزمانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو یقین ہو گیا کہ جب یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلیمان علیہ السلام کو ملا ہوا ہے تو وہی مطلب عام کوئی دولت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سے مالک اور پروردگار کی طرف سے. جی. تو ڈاکٹر صاحبہ، دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو ملکہ سبا بلقیس تھیں، ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کے دربار میں ان کو کیا حیثیت حاصل تھی؟ سب سے پہلے جو ہے وہ تو جب ان کے پاس دوبارہ جب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، بلکہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے اور نبی ہے، تو اس کی نبی برحق کو ماننے کے بعد جو ہے وہ ملکہ سبا جو ہے وہ تشریف لائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت جو ہے وہ دربار میں موجود ہو، تو ایک جن نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو لا سکتا ہوں، اس کو
تو وہاں پہ ایک اور جو اللہ تعالیٰ کی ایک ولی جو ان کے وزراء میں موجود تھے, اس نے کہا ہے جو اسم اعظم کا تعلیم رکھتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ میں ان سے بھی جلدی اس کو لا سکتا ہوں. اور پھر سلیمان علیہ السلام جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ سامنے پاتے ہیں. تو اور اس طریقے سے جب ملکہ بلقیس جو ہے وہ دربار میں داخل ہوتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو جاہ و جلال ہے یہ کوئی عام انسان یا کسی عام بادشاہ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بڑا زبردست محل تیار کیا. ان کو یہ ملکہ بلقیس کو یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ یہی میں ان کی تابع داری کروں, میں ان کی فرمان برداری کروں, لیکن دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تابع اور پیروی کرنے والا بنانا چاہتے تھے. تو ان کو مزید سبق جو ہے وہ پڑھانے کے لیے, بتکانے کے لیے ان کو ایک ایسے شیش محل اور ایسے اس کی طرف جو ہے وہ لے کے گئے جہاں پر ان کو لگا کہ یہ کوئی تالاب جو ہے یہ کوئی پانی سے بھرا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے اس کو جو ہے کپڑوں کو پینٹلی تک اوپر کر لیا. تو ان کو پھر جب بتایا گیا کہ نہیں یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے, تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ کرامات ہے اور جو کسی عام بادشاہ کے پاس ممکن نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے. اور اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, طالبات بہت غور سے آپ کو سن رہی ہیں, تو ہم ان کی طرف بھی آتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ سے کر سکتی ہیں. جی, آپ کی طرف سے کون سوال کریں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے؟ غالباً یہ کوئی 7 صورتوں میں ہے, اور تقریباً کوئی 16 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات جو ان سے متعلق ہیں تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں. جی, یہاں سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ جی, میں کوشچن پوچھنا چاہوں گی. اپنا نام بتائیے. ندا زیب. ڈاکٹر صاحبہ, سورہ نمل میں چوینٹیوں کا جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. دیکھیے, یہ تو مکمل واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. جب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ روانہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کی کہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب یہاں سے گزرے گا تو وہ آپ کو کچل دیں گے. تو اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو ان کو ہنسی آئی اس بات پہ. یقیناً تمام انبیاء کرام اور ان کی زندگیوں میں آنے والی تمام نیک خواتین ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا اور تمام طالبات آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل اسی ٹائم اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.